بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرٹ نیوز کے پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینہ۔ نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا ہے، انتخاب تو نہیں کہنا چاہیے، اعلان ہو چکا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے۔ اور اس سے کیا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا، اس پر بات کریں گے۔ پہلے کہ میں نے کل کے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ جو نام لسٹ کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں اس میں غالباً کوئی نام بھی نہیں ہوگا اور سرپرائز ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ جتنے نام بھی کافی دنوں سے ڈسکس کیے جا رہے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی پرائم منسٹر جو تھا نگران وہ نہیں بن سکا۔ اور صادق سنجرانی صاحب کی ملاقات کے بعد تمام لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اپوزیشن اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید صادق سنجرانی صاحب کو فائنل کریں گے، اور ایک نیا کھلاڑی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے وہ میدان میں آ گیا۔ لیکن در حقیقت وہ بلوچستان کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کی لابنگ کے لیے بات کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے۔ اچھا، اس پر کچھ نون لیگ کے جو تو ریجڈ قسم کے صحافی ہیں یا اینکرز ہیں وہ صفحے ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کی بات نہیں مانے گی، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ میں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان یہ اتفاق رائے کے ساتھ نام فائنل ہوا ہے۔ اور اس پر آج کی تاریخ میں جو سردار اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے ایک لمبا چوڑا خط بھی لکھا ہے نواز شریف صاحب کو، جس میں گلے شکوے کیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ ماضی کے اندر جو جو مشرف صاحب کے اور جنرل باجوہ صاحب کے مظالم بھول گئے جو آپ کی جماعت کے ساتھ ہوئے ہیں، اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہی نام فائنل کیا، بجائے اس کے کہ آپ موجودہ تمام تر مسائل کا حل سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرتے یا فائنل کرتے۔ پیپلز پارٹی نے بھی کل ایک تھوڑا سا جیسٹر دیا کہ جیسے وہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے اس کے اوپر تھوڑی سی تنقید کی تھی، لیکن ساتھ یہ امید ظاہر بھی کی تھی کہ شاید آنے والے جو وقت ہے وہ ان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد شیری رحمان صاحبہ اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا اور کہا کہ بالکل ہم اس کے اوپر راضی ہیں اور ہماری بھی اس میں رضامندی شامل اس نام کے اندر۔ جو تو تھوڑے سے ریجڈ قسم کی میں نے بات کی کہ نون لیگ کے اینکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگلے مہینے تک جو ملک کے 3 بڑے اداروں کے سربراہان ہوں گے یا بڑی نشستیں ہوں گی وہ باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی یا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہوں گی۔ اس میں ایک تو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب آلریڈی ہیں، اوپر سے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی ہو گئے، اور تیسرے نمبر پر اگلے ماہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا چارج سنبھال رہے ہیں، تو تینوں کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں پاکستان جو ہے وہ پورا ہے، وہ پورا ملک ہے، بلوچستان بھی پاکستان ہے، سندھ بھی پاکستان ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بی بی شہید کے دور میں ایک پاکستان کو فیڈریشن کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، یا اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ چیز ثابت کی اور کبھی کسی صوبے کا فرق نہیں رکھا، اور وہ ایک پاکستان کو لے کے چلتے تھے، اور یہی وجہ کہ وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی اور تمام صوبوں میں موجود نمائندہ جماعت تھی۔ بہرحال اچھا، میں تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا کہ رات جو نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیا تو کیا کہا۔ پہلے میں بات کر لوں کہ کچھ جو ماڈریٹ اینکرز ہیں وہ اس چیز کو بڑا اچھا جسٹر دے رہے ہیں، جیسے کہ عمران شفقت صاحب ہیں اور 2-4 نام ہیں، وہ بڑا اچھا اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو قابلیت ہے کاکڑ صاحب کی اس کو بھی صبح شام بڑے اچھے طریقے سے پازیٹیوٹی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کتنی صلاحیتوں کے مالک ہے، کتنے اہل علم ہے، یا ان کی پروفائل بھی دکھا رہے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان فرسٹ کا بڑے عرصے سے نعرہ لگا اوپر لکھا ہوا ہے، مینشن کیا ہوا ہے، تو ایک محب وطن ہے۔ بلکہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کو کوئی اچھی خبر ملی ہے، اور سچے محب وطن جو ہیں وہ ایک پاکستان کے نگران وزیر اعظم ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ صرف اس سینس میں تھی کہ شاید جو ہے آگے جا کر جو ان کی اپنی سوچ ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک جو پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات کے حوالے سے کیس کا فیصلہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جس میں دونوں صوبوں کے اندر یہ بالخصوص زیادہ زور تو آنریبل سپریم کورٹ کا یا بندیال صاحب اور ان کے بینچ کا جو تھا وہ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے تھا، تو شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ اس طرف نہیں گئی اور اسی کو پارلیمنٹ میں گھماتی پھری ہے، تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ دیں گے، اور یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں چیدہ لوگ جو ہیں ان کو بھی نااہل قرار دے دے گی۔ ان کو ایک خدشہ ہے، ایک خدشے کا اظہار وہ کر رہے ہیں۔
اور اس کے بعد جو ہے وہ باب بلوچستان عوامی پارٹی یا اس طرح کی جو چھوٹی پارٹیز ہیں. اچھا ایک اور اس میں تھوڑی بڑی مزے کی بات ہے, کچھ عرصہ پہلے تک جام کمال صاحب اور ان کے ساتھ یہی نگران وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب ہیں, انہوں نے 1.5-2 ماہ پہلے مریم نواز صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر بھی ہیں, ان سے ملاقات بھی کی تھی اور نون لیگ میں شمولیت کے لیے آمادگی اظہار کی تھی. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے کہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ کچھ جو باب پارٹی کے ارکان ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں, پھر ان کو کہا گیا کہ نون لیگ میں چلے جائیں. تو کاکڑ صاحب بھی نون لیگ میں جانے کے خواہش مند تھے اور ان کی مریم صاحبہ سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے بھی اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ تو ہماری پارٹی میں کچھ عرصے پہلے تک آنے والے تھے, تو اس لیے انہوں نے ان کے اوپر رضامندی کا اظہار کر دیا. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کو یا چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے آنے سے ریلیف ملے گا, کیونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان کی نظریں اسی طرف مرکوز تھیں کہ جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوگی تو شاید ہمارے لیے کوئی ایک نئی آکسیجن یا سانس بحال ہوتی نظر آئے. تو میرا نہیں خیال اس میں کچھ ایسا ہو, کہ رات کو ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کاکڑ صاحب نے پہلے تو کشمیر کے اوپر بات کی اور اس میں بھارتی جارحیت کو آڑے ہاتھوں لیا اور ٹھیک ٹھاک ان کی وہاں پہ ٹرولنگ کی. اس کے بعد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی بڑا شاندار طریقے سے کیا. پھر اس سے جب سوال کیا گیا 9 مئی کے حوالے سے, تو ایک تو میں ماضی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات بھی موجود رہے ہیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. تو اس کے بعد جب یہ 9 مئی کا سوال کیا گیا, اس پر کاکڑ صاحب نے بڑا واضح کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود کیا جائے, اس کے لیے سلطان رئی بننا ضروری نہیں ہے. مطلب ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر وہ بھی دکھی تھے. اگر ماضی میں ان کی تقاریر اٹھا لیں سینٹ کے اندر یا ان کے بیانات اٹھا لیں تو وہ اس پہ انہوں نے کافی تنقید کی ہوئی ہے, جو 9 مئی کو دلخراش واقعات پاکستان کے اندر وجود میں آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور پر کہ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یا تحریک انصاف کو آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسا ریلیف نہیں ملے گا. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی تو نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں ہے نا, یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں ہے, نگران سیٹ اپ بیٹھا ہو, تو یہاں پہ پی ٹی آئی کو کتنا ریلیف مل گیا ہے. اسی طرح جب مرکز کے اندر نگران سیٹ اپ ہوگا تو ظاہری بات وہ اپنی کابینہ بنائیں گے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بشیر میمن صاحب جو کہ ایک ایف اے کے ڈی جی بھی رہ چکے ہیں خان صاحب کے دور میں, اور ان کو بھی خاصے اختلاف, اور مبینہ طور پر انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ جی مجھے انسٹرکشنز ہوتی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے فلاں اپوزیشن کے لوگ جو ہیں, اس وقت کی اپوزیشن اور ابھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, کہ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا, جس پہ انہوں نے انکار بھی کیا تھا. شاید ان کو بھی کوئی نگران سیٹ اپ کے اندر کوئی ایک اہم عہدہ مل جائے. وہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہوگا کہ فیوچر کے اندر بھی تحریک انصاف یا چیئرمین تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں نظر نہیں آ رہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.